ایک تو وہ مسلمان ہیں جن کو سرے سے آخرت کی فکر ہے ہی نہیں، لیکن چونکہ ہیں مسلمان، آخرت پر ایمان ہے، تو جمعہ پڑھنے آ جاتے ہیں، عید میں بھی نہا دھو لیتے ہیں، بقرعید میں بھی قربانی یا تو کر لیتے ہیں یا گوشت کھا لیتے ہیں۔ ایک وہ مسلمان ہیں جو مکمل گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ تیسرے وہ مسلمان ہیں جو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان سے پھر بھی گناہ ہو جاتے ہیں۔ وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا۔ اللہ نے ایسے مسلمانوں کا بھی ذکر کیا قرآن کہ کچھ ایسے ہیں جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، انہوں نے اچھائیوں کو نیکیوں کے ساتھ ملایا ہوا ہے، لیکن ان کو فکر ہے کہ یہ چھوڑنے ہیں، کیونکہ ان کا اصل ہدف کیا ہے؟ آخرت۔ سوال پیدا ہوتا ہے جب ان کا اصل ہدف آخرت ہے، منزل ان کی آخرت ہے، تو پھر ان سے گناہ ہوتا کیوں ہے؟ گناہ بعض دفعہ اس لیے بھی ہو جاتا ہے کہ آپ اپنی عادت سے مجبور ہو چکے ہوتے ہیں، ہتھیار ڈال دیتا ہے انسان۔ دیکھو ایک بیمار آدمی چاہتا ہے نا کہ میری صحت اچھی ہو، صحت پر تو ہر ایک کا ایمان ہے نا، لیکن عادت پڑ گئی ہے چرس پینے کی، اس کو پتہ ہے کہ نقصان ہے، ہیروئن پینے کی عادت پڑ گئی، وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے ساتھ میرے دوست جتنے بیٹھتے تھے ہیروئن پی پی کے سارے اس دنیا سے بولو چلے گئے، تو اب اگلا نمبر اس کو پتہ ہوتا ہے میرا ہے، لیکن پھر بھی پی رہا ہے۔ کیوں پیتا ہے؟ اس لیے کہ جب نشہ چڑھتا ہے تو اس کے لیے اپنے آپ کو برداشت کرنا، روکنا بہت مشکل، اتنا کانفیڈنس نہیں ہوتا اس میں، اتنی قوت برداشت نہیں ہوتی۔ تو اس طرح کے جو گناہگار ہیں یہ صرف چرسی اور ہیروئنچیوں میں نہیں ملیں گے آپ کو، یہ ان لوگوں میں بھی ملیں گے جو مادی نشہ نہیں کرتے، کیونکہ نشہ صرف چرس اور ہیروئن کا نہیں ہوتا، بہت ساری چیزوں کی عادت پڑ جاتی ہے۔ یہ جو جہیز کی لعنت ہے نا، نشہ ہی تو ہے، کلچر کو نشہ ہو گیا اس کا، کلچر نے من حیث الکلچر یہ سٹا لگانا، جہیز کا سٹا لگانا شروع کر دیا ہے، لہذا اب کہیں شادی میں جہیز نہ ہو تو پورے خاندان کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے کسی چرسی کو چرس نہیں ملی، ہیروئنچی کو ہیروئن نہیں ملی، تو پورے خاندان کو ایسا عجیب سا فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، کس قسم کی شادی ہو رہی ہے؟ یہ بھی نشہ ہے، چڑھ گیا دماغ پہ۔ اور بھی بہت سے نشہ ہیں، آپ نے جو قسم نہ توڑنے کی قسم اٹھائی بھی ہے وہ بھی ایک نشہ ہے نا، نہیں جاؤں گا، بس اب اشاروں میں بات چلے گی۔ خواتین بیان سنتی ہیں، وہ سارا مجمع بھاگ گیا ہے ہمارا، یہاں آتی تھی 2-4 رہ گئی ہیں، بس 2-4 خواتین رہ گئی، باقی ساری بھاگ گئی ہیں۔ تو من حیث القوم بھی کچھ عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں، وہ پھر قوم کی باڈی کی ریکوائرمنٹ بن جاتی ہیں، یعنی قوم من حیث القوم یہ چاہ رہی ہوتی ہے بس یہ تو ہونا چاہیے۔ بعض قبائلی علاقوں میں یہ دستور ہے کہ ذرا سا بیگم پہ شک ہوا، ٹھا گولی سے اس کو اڑا دیا۔ ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے کسی قبیلے کا واقعہ، کسی خاتون کو کسی آدمی کے ساتھ دیکھا، جان سے مار دیا۔ میں نے کہا یہ تو صحیح نہیں ہے، ثبوت کیا ہے کہ اس نے بدکاری کی نہیں کی، تو وہ کہنے لگے بھائی ہماری رسم ہے، ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے۔ اب وہ رسم چھڑوا نہیں سکتا کوئی بھی ان سے، قومی رسم بن چکی ہے، یعنی اب آپ چھڑوانے کی کوشش کرو، آپ دنیا چھوڑ دو گے، رسم نہیں چھوٹے گی الا ماشاء اللہ۔ تو ایسے ہی باڈی کو بھی کچھ چیزوں کی عادت پڑ جاتی ہے، فحش فلمیں دیکھنے کی عادت پڑ جاتی ہے نوجوانوں کو، اور اپنی خواہشات کو حرام طریقے سے پورے کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے، گالیاں دینے کی عادت پڑ جاتی ہے، بات بات پہ زبان پہ کیا آ رہی ہے؟ گالی آ رہی ہے، گٹکوں کی عادت پڑ جاتی ہے، پتہ ہے نقصان دہ ہے۔ دیکھو جو اسلام آپ کو دن میں درجنوں دفعہ مسواک کرنے کا حکم دے رہا ہو،
وہ گٹکا آپ کے منہ میں برداشت کرے گا جو وہ مذہب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے ہی مسواک، ہر نماز میں مسواک، اتنا دانتوں کو صاف رکھ رہے ہیں. تو چلو آپ مسواک نہیں کرتے، اسلام کے حکم کو چھوڑ دیا، یا برش نہیں کرتے، دانت صاف نہیں کرتے، اسلام کے حکم کو چھوڑ دیا، حکم کے اپوزٹ تو نہ چلو نا. آپ نے تو حکم چھوڑا بھی کہ دانت صاف نہیں کر رہے، اوپر سے گندا کرنے کا پورا انتظام. اور گندا بھی ایسا نہیں کہ چلو کوئی روٹیوں یا گوشت پھنسا ہوا ہے، گند گٹکے کے مریضوں کے آپ منہ دیکھا کرو اپنی ذمہ داری پہ. ایسا نہ ہو آپ کہیں کہ مجھ آپ نے مشورہ دیا تو ہم دیکھ رہے ہیں. کیسا گند معذرت کے ساتھ کوئی گٹکے کی مریض بیٹھے ہوئے ہیں بھائی، معذرت جی نہیں، وہ کہیں گے ہم اپنے خلاف تھوڑی سننے کے لیے آئے ہیں، احتیاطاً. تو کس قدر گند بھرا ہوا ہوتا ہے منہ کے اندر. تو یہ اسلام برداشت کرے گا اس گندگی کو جو آپ کو بار بار السواک والتعطر من سنن الانبیاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک یعنی دانتوں کو صاف رکھنا اور خوشبو کا استعمال یہ پیغمبروں کی سنت ہے. سارے پیغمبروں میں یہ چیز کامن تھی. آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر آئے ہیں سب کے دانت چمکتے تھے، ہر وقت صاف رہتے تھے، اور سب کی جسم سے خوشبو آتی تھی. گٹکے والا اس پیغمبروں کی ان سنتوں کے بالکل اپوزٹ چلتا ہے کہ نہیں چلتا؟ بالکل الٹا چل رہا ہے وہ. لیکن آپ بولو نہیں چھوٹے گا بھائی، عادت پڑ گئی ہے، نماز چھوڑنے کی عادت پڑ گئی ہے. ہمارے ایک دوست تھے، ہم جہاں رہا کرتے تھے نا، تو نماز پڑھنے کے لیے ہم جب مسجد میں آتے تو ہمارے ایک دوست تھے، ان کی ہمیشہ فجر میں ایک رکعت نکلتی تھی، ہمیشہ. ہم ان سے کہتے تھے یار چلو کبھی ہو گیا، روزانہ ہی آپ کی ایک رکعت نکلی ہوئی ہوتی ہے. انہوں نے کہا کیا کروں یار، میں بس جب بھی پہنچتا ہوں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، وہ یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اور کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے. ہم نے کہا چلو نماز جب 5 منٹ آگے ہوگی تو آپ کو مزید 5 منٹ کا ٹائم مل جائے گا، مزید 5 منٹ کا ٹائم مل جائے گا. تو چلو ابھی گرمیوں میں نماز ذرا جلدی ہو رہی ہے تو رات کو دیر سے سوتے ہوگے، صبح اٹھتے اٹھتے کوئی مسئلہ ہوتا ہوگا. تعویل کرتا ہے نا انسان، دوسرے کے بارے میں تو اچھی تعویل ہی کرنی چاہیے نا. اپنے بارے میں انسان بدگمان ہو، دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھ. تو ہم اچھا گمان رکھتے تھے، مجھ سے کہتے تھے کوئی بات نہیں. اب نماز جب 5 10 15 منٹ آگے ہوگی تو اب آپ کو ٹائم زیادہ مل جائے گا. 5 منٹ بھی آگے ہو گئی تو ایک رکعت تو مل جائے گی نا مزید. لیکن ہم دیکھتے تھے نماز 5 منٹ آگے، وہ بھی 5 منٹ آگے اسی حساب سے. نماز 20 منٹ آگے تو وہ بھی 20 منٹ آگے. اور میرا خیال ہے 15 سال میں نے ان کو اسی حالت میں دیکھا ہے، ہمیشہ ایک رکعت ان کی نکل رہی ہے. یہ بھی نشہ ہے، چرس اور ہیروئن کی طرح، ٹائم پہ نہ پہنچنے کا نشہ. چلو غنیمت ہے پڑھ رہے تھے، یہ بھی بڑی بات ہے. لیکن میں ان سے کہتا تھا جب جو نہیں پڑھ رہا اس پر تو اعتراض نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ تو سست ہے ایک نمبر کا نا، کاہل ہے، اس نے تو پڑھنی نہیں ہے. لیکن آپ نے قربانی تو دے دی نا، نیند قربان ہو گئی، وضو کر لیا، مسجد کی طرف آ گئے، سردی گرمی کا خیال نہیں کیا. تو جب یہ اتنی ٹینشن لینی ہے ہی تو یار 5 منٹ پہلے آ جاؤ. لیکن لت پڑ جاتی ہے انسان کو، حقیقت بتا رہا ہوں میں. آپ نے دیکھا ہوگا مسجدوں میں صف اول کے نمازی وہ صف اول ہی کے ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ آتے ہیں پہلے. دوسری صف کے نمازی پورے سال دوسری، تیسری کے نمازی پورے سال تیسری میں ہوتے ہیں. یہ ہوتا ہے. تو زیادہ تر جو گناہ ہوتے ہیں یا جو برائیاں معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں، ان لوگوں کی جو آخرت پر ایمان بھی رکھتے ہیں، آخرت کو بنانا بھی چاہتے ہیں، ان کے زیادہ تر مسائل یہ ہیں کہ ان کو کسی نہ کسی برائی کی لت پڑ چکی ہوتی ہے، عادت پڑ چکی ہوتی ہے، اور وہ اس کو چھوڑنے میں سیریس نہیں ہوتے، اور وہ بس ایک گزر کرتے ہیں یار ہمیں کیا ہو گئی ہے، عادت ہو گئی ہے، ہم سے نہیں چھوٹتی. جس کو جماعت چھوڑنے کی عادت ہو جائے وہ جماعت سے نہیں پڑھتا. جس کو نمازیں قضا کرنے کی عادت ہو جائے اس کے لیے نماز پڑھنا وبال جان ہے. کہہ رہے کیسے پڑھیں، اٹھیں کیسے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی خانقاہ میں ایک صاحب آئے. پہلے تو لوگ بزرگوں کے پاس جا کے اپنی اصلاح کرواتے تھے، ان سے فجر میں اٹھا نہیں جاتا تھا، اور تھے بھی ڈاکٹر.
حضرت کو خط لکھا کہ مجھ سے نہیں اٹھا جاتا, میری نیند بہت گہری ہے, کچھ بھی ہو جائے میں نہیں اٹھ سکتا فجر میں. تو آ گئے خانقاہ میں, حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے سو جائیں آپ, صبح دیکھتے ہیں. تو نہیں اٹھے صبح, 4 آدمیوں کے ذمے لگایا ان کو اٹھاؤ, لیکن وہ ایسی نیند, بھائی نہیں اٹھا, بھائی نہیں اٹھ سکتا, میں نہیں اٹھ سکتا بھائی, بہت سخت نیند آ رہی. تو 2-4 دفعہ حضرت نے ٹرائی کیا, دیکھا کہ یہ تمیز سے سمجھ میں ان کے بات نہیں آ رہی. ہاں تو مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ تماشا مشہور تھا. تو حضرت نے کچھ لوگوں کو ان کے ذمے لگایا کہ اٹھیں. جب نہیں اٹھے نا وہ, تو حضرت نے ان کو بتایا کہ ان سے کہو کہ میں آ رہا ہوں, اور پھر میں وہی تماچا لگاؤں گا جو ادھر لگایا تھا. تو حضرت فرماتے ہیں جیسے ہی میں گیا نا, ایک دم تمیز سے اٹھ کے بیٹھے ہوئے. اب وہ کہاں گئی وہ کہ مجھ سے اٹھا ہی نہیں جاتا, میں ہو ہی نہیں سکتا, میں کیسے اٹھوں گا, میں یہ کیسے ہوں گا. تو یا تو اپنے اوپر کوئی تماچا لگانے کے لیے بندہ رکھو, وہ اٹھائے گا آپ کو, اور اگر کوئی تماچا لگانے والا نہیں ہے میرے بھائی, تو پھر اپنے خود ہی تماچے لگایا کرو, سزا دیا کرو اپنے آپ کو. جس دن فجر کی جماعت نکل گئی, ناشتہ گول, ناشتہ نہیں کریں گے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ جس خدا نے تمہیں صبح اپنے سامنے حاضری کا حکم دیا, سارا دن کھلاتا ہے پلاتا ہے, صبح کہہ رہے میرے سامنے آ جاؤ, تو تمہارے منہ سے نوالا اترتا کیسے ہے جس دن فجر چھوڑ دیتے ہو؟ اس کے پیڑے تو کھا رہے ہو جو وہ دے رہے تمہیں. صبح کا ناشتہ وہ کرے جو فجر کی نماز پڑھے. اے اللہ ہم نے تیری عبادت کی ہے, اب ہم اس کے لائق ہیں کہ تیرے رزق سے ہم فائدہ اٹھائیں. اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے, ناشتے کے ٹائم پہ بیٹھا ہوا ہوگا, اور کیسے بیٹھ کے آرڈر کر رہے ہوتے ہیں, دیر ہو رہی ہے مجھے جلدی لے کر آؤ. تو یہ اللہ کے لیے بھی تو آرڈر ہونا چاہیے, اللہ کے لیے بھی تو یہ حکم ہونا چاہیے کہ مجھے دیر ہو رہی ہے, مجھے نماز پڑھنی ہے, مجھے جانا ہے. تو جب تک میرے بھائی انسان سنجیدہ نہ ہو اور اپنے آپ کو سزا نہ دے, تو جن گناہوں کی لت پڑ چکی ہوتی ہے وہ گناہ آرام سے چھوٹتے نہیں ہیں, ان میں سیریس ہونا پڑتا ہے, جہاد کرنا پڑتا ہے, ایسے نہیں ہو جاتا وہ. اگر اللہ نہ کرے آپ کو فحش فلموں کی عادت پڑ گئی ہے, نوجوانوں میں یہ مرض بہت پھیل رہا ہے, سزا دو اپنے آپ کو, سزا. بولے یہ کام اگر میں نے کیا تو یہ سستے میں نہیں ہوگا, اس کی پینلٹی لگے گی, سزا دوں گا اپنے آپ کو, میں سستے میں نہیں چھوڑ دوں گا. اگر نماز چھوٹ گئی سزا دو اپنے آپ کو, گالی زبان سے نکل گئی سزا دو اپنے آپ کو. جب سزائیں دو گے تو یہ اس کی علامت ہوگی واقعی آپ آخرت کو چاہنے میں مخلص ہو. ورنہ زبانی دعوے, زبانی باتیں اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. تو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اسی میں صبر بھی ہے, بے صبری کی بھی عادت پڑتی ہے, میں صبر کرنا پڑتا ہے. ہمارے حضرت کے ایک مرید تھے, ان کو غصہ بہت آتا تھا, پھر غصہ جاری کرتے رہتے تھے, وہ صبر نہیں تھا ان میں. حضرت کو خط لکھا کہ میں اپنی اصلاح چاہتا ہوں, میں غصے میں پاگل ہو جاتا ہوں. حضرت نے فرمایا جس دن غصہ جاری کرو نا, ان کی تنخواہ کے حساب سے حضرت نے فرمایا کہ اتنے پیسے صدقہ کرو. غصہ آیا جاری کر دیا, بعد میں ندامت ہوئی کہ یار نہیں ہونا, زیادہ ہو گئی, تو کیا کرنا ہے؟ فرمایا 500 روپے صدقہ کر دو. یہ تھپڑ ہے جو اپنے اوپر لگایا جا رہا ہے. تو شروع میں تو ایسا ہوا کہ بار بار جب صدقہ کرنا شروع کیا تو پھر عادت پڑنا, پھر غصے پہ کنٹرول کرنے کی عادت شروع. ایک صاحب نے حضرت کو خط لکھا, مجھے اپنی بیوی پہ بہت غصہ آتا ہے بلا وجہ, اور اس کو میں حد سے زیادہ پھر ڈانٹتا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ جب حد سے زیادہ آپ غصہ کریں نا, تو آپ کی سزا یہ کہ بعد میں بیوی سے معافی مانگیں. اب جس آدمی کو بیوی پہ غصہ بہت زیادہ آ رہا ہو, وہ تو تکبر کی وجہ سے آتا ہے نا, یہ ماتحت ہے تو روب جھاڑ رہے, اس کے لیے معافی مانگنا آسان کام بولو نہیں ہے, کیونکہ معافی مانگ کے آپ تو اپنے آپ کو گویا نیچے کر دیتے ہو, رسوا کر دیتے ہو. معافی مانگنا آسان تھوڑی ہے. تو اس نے مجھے بتایا کہ یار یہ کام میرے اوپر اتنا شاق گزرتا ہے کہ اگر میں نے بیوی پہ غصہ کیا تو بعد میں مجھ کو معافی مانگنی پڑے گی.
یہ اتنی ٹینشن والا کام تھا میرے لیے کہ میں نے کہا غصہ نہ کرو یہ آسان ہے, غصہ کر کے بعد میں معافی مانگنا یہ بہت مشکل کام ہے. تو کچھ تو کرے, کچھ آگے قدم بڑھانا پڑے گا میرے بھائی. میں نے کہا تھا نا وہ ڈائری وائری لے کے بیٹھے, تو ہو سکتا ہے اب ڈائری مل گئی ہو آپ کو گھر میں. ایک ہفتہ تو میں نے کہا تھا تلاش کرنے میں لگے گا کہ اپنی خامیاں لکھیں اس ڈائری میں بیٹھ کے. بھائی بولا تھا نا, ارے کیا ہو گیا بھول بھلائیے, اتوار کے بیان میں بولا تھا کہ ڈائری لے کے بیٹھیں. اس میں ہمارے جو استاذ ہیں نا جن سے میں نے پڑھا ہے 92 میں ان کا میں نے پہلا بیان سنا تھا. وہ بیان ہی یہی تھا کہ اگر آپ آخرت چاہتے ہو نا تو ایک ڈائری لے کے اس پہ اپنی خامیاں لکھ دو. سب سے پہلے آپ کو پتہ تو چلے میرے اندر یہ برائی ہیں. ہاں وہی تجویز آئی ہے کہ اپنی خامیاں خود نہ لکھیں, بیگم سے کہیں کہ میری خامیاں تم لکھو اور تمہاری خامیاں میں لکھوں گا. اصل میں وہ تو ٹھیک ہے, دوسرا آپ کی خامیاں زیادہ اچھا بتا سکتا ہے, لیکن اس میں پرابلم یہ ہوگی کہ جنگ چھڑ جائے گی. حقیقت ہے, وہ جب کہے گی یہ خامی ہو کہے گا ہے ہی نہیں ہے یہ تو تمہارا, پھر یہ کہے گا تمہارے اندر یہ خامی. تو سب سے بڑی خامی یہی ہے کہ اپنی خامی ماننا ہی نہیں ہے. تو پہلے اس کی تو اصلاح ہو نا, پھر اس کے بعد اگلا اسٹیپ ہے. تو ڈائری میں بیٹھ کے اپنی خامیاں لکھیں. میں غصے کو بلا وجہ جاری کرتا ہوں, بات بات پہ خام خامے میرا میٹر شارٹ ہوتا رہتا ہے. یہ گٹکا کھاتا ہوں, یہ سگریٹ پیتا ہوں, نماز میں پابندی نہیں ہو رہی, تکبیر اولیٰ کی پابندی نہیں ہو رہی, یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے, بچوں کی تربیت کی کوئی فکر نہیں ہے, گھر میں ٹائم نہیں دے رہا, سارا دن کٹر کے ڈھکن پہ باہر بیٹھا رہتا ہوں گلی میں. ٹھیک ہے نا, ایک ایک چیز بیٹھ کے لکھیں. لکھ کے نا دماغ انسان کا اس قابل نہیں ہوتا کہ سارا چیز کھوپڑی میں رکھے, وہ اپنے اس کو پیپر پہ لے کر آئے. ٹھیک ہے نا, پھر پیپر سنبھال کے رکھیں, ایسا نہ ہو کہ وہ پرچہ ہی گم جائے تو آپ کی ساری خامیاں مارکیٹ سے شارٹ ہو گئیں. تو کسی ڈائری میں لکھیں, پھر اس کو پھر بیٹھیں کہ یار یہ چھوڑنی کیسے ہے, اس کے لیے کیا ترتیب ہے. چلو عادت پڑ گئی ہے, مشکل ہو رہا ہے, لیکن ہر چیز کا کوئی حل تو ہوتا ہے نا. ما انزل اللہ من داء الا انزل له شفاء, بخاری کی حدیث ہے. نبی نے فرمایا کوئی بیماری اللہ نے ایسی پیدا نہیں کی جس کا علاج نہ کیا ہو. اس میں جسمانی بیماریاں بھی ہیں, روحانی بیماریاں بھی ہیں. ہر بری خصلت کا علاج اللہ نے اس دنیا میں رکھا ہے. ہر برائی چھوٹ سکتی ہے. او بھائی صحابہ کرام شراب کے صدیوں سے عادی تھے, چھوٹ گئی نا ان سے, صدیوں سے عادی تھے. اعلان ہوا نہیں پینی, ختم, وہ بہا دیا انہوں نے, نالیوں میں شرابیں بہا دی ہیں. کتنی ٹینشن ہوئی ہوگی کچھ دن ان کو. بت پرستی ان کے خون میں شامل ہو چکی تھی, چھوڑ دی نا. ایسی توحید. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا کہ جزیرہ عرب میں اس کی عبادت ہو, قیامت تک بت پرستی جزیرہ عرب میں نہیں ہوگی. آج بھی عربوں کی توحید دیکھو, عربوں میں کوئی بڑے سے بڑا انتقال ہو, اتنی سی قبر ہوگی چھوٹی سی, اور پتہ نہیں کہاں ہوگی, پتہ ہی نہیں ہوگا. ہمارے ہاں کوئی چھوٹے سا آدمی بھی دنیا سے جاتا ہے, شور اتنا زیادہ ہوتا ہے, اور اس کی قبریں اتنی اونچی اونچی پہاڑ جیسی قبریں, اور پھر قبریں بھی قبرستان میں نہیں ہوں گی. یہ بھی ایک بہت بڑی بدعت ہے. بھائی جہاں سب مسلمان دفن ہوتے ہیں وہاں بزرگ کو کیوں دفن نہیں کر رہے؟ ہر بزرگ کے لیے ایک الگ چار دیواری ہوگی اور الگ پروٹوکول دے کے دفن کیا جائے گا. یہ کہاں سے بدعت آئی ہے؟ یہ اجمیوں کی بدعتیں ہیں. عربوں میں یہ چیزیں نہیں ہیں. شاہ فہد کی قبر پتہ ہے کس کو کہاں ہے؟ بولو نا بھائی. سعودی عرب کا بادشاہ شاہ فیصل کی قبر کا پتہ ہے؟ کہہ رہے بھائی دنیا سے چلے گئے تو عام مسلمانوں کی قبرستان میں بڑے بڑے علماء. شیخ بن باز کا کوئی مزار دیکھا کسی نے؟ سعودی عرب کے مفتی اعظم بہت بڑے مفتی عالم تھے, کسی کو پتا ان کا مزار کہاں ہے؟ کوئی پھول دیکھا ان کے مزار پہ, ان کی قبر پہ؟ یہ توحید ہے جو آج بھی آپ کو کہاں ملے گی؟ بولو عربوں میں. اور ہمارے ہاں جس کا انتقال ہو رہا ہے اتنی اتنی اونچی اونچی قبریں, پھر ان کے پھول ڈال کے اور اتنا اونچا کر دیا, پھر ان قبروں پہ جو کچھ ہو رہا ہے بدعتیں, اور پھر الگ پروٹوکول دے کے الگ قبر کیوں بنا رہے ہو بھائی؟ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جو بزرگ ہوگا نا واقعی میں بزرگ, وہ یہ چاہے گا مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے, کیونکہ اللہ کی رحمت جو عام مسلمین پر ہوتی ہے وہی مجھ پر ہو. وہ اپنے آپ کو کبھی بھی عام مسلمانوں سے ممتاز اور جدا نہیں کرنا چاہتے. تو ان کی تو یہ خواہش ہوتی ہے, بعد والے پھر اپنے چکر میں ان کو الگ دفن کرتے ہیں. اپنے چکر میں جتنے بزرگان دین کی قبریں الگ الگ جگہ پر, ان کی اپنی کوئی وصیت نہیں تھی, بعد کے مریدین گڑبڑ کرتے ہیں ان کے ساتھ. تو ہمارے ہاں عقیدوں کے معاملے میں حساب بہت خراب ہے, بہت خراب. تو ہمارے نبی نے کیسی محنت کی, وہ قوم جو قبر پرست اور بت پرست تھی, کیسی توحید کے 1400 سال گزر گئے. آپ عربوں میں جا کے دیکھو, آپ کو قبروں میں کوئی قبر ایک بالش سے زیادہ اونچی نظر نہیں آئے گی. حالانکہ وہاں جتنے بڑے بڑے لوگ دفن ہیں,
ہم جیسے ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اتنے بڑے بڑے لوگ دفن ہیں وہاں پہ. جنت البقیع میں کتنے بڑے بڑے لوگ دفن ہیں, جنت المعلی میں کتنے بڑے بڑے لوگ دفن ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اگر چاہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے, نہیں چاہو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کی